اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے سپہ سالاروں اور مجاہدین کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے نا اس کا اپنے ٹاپک میں یہ ڈسکس کر کے عقیدہ بنائیں گے احادیث پاک کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال زرعی میں۔ تو ہم یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف کا حوالہ دوں گا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں اور صحیح مسلم میں نمبر 157 ہے، اور بخاری شریف میں 7121 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی حدیث پاک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں عظیم جنگ نہ کر لیں، حالانکہ دونوں جماعتوں کا دین واحد ہوگا۔ تو اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جب دو عظیم جماعتیں آپس میں جو لڑیں گی، لشکر کشی کریں گی، تو وہ دونوں کا دین واحد ہوگا، دونوں کا دین اسلام ہوگا، دونوں مومن ہوں گے۔ تو ان جنگ جمل اور جنگ صفین میں ٹکرانے والے دونوں لشکر مومنین کے ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ اب جو ہے نا ہم جنگ جمل کے حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، احادیث شریف کا حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں حوالہ دوں گا جنگ جمل میں، وہ حارث سے جو ہے وہ حدیث ہے جو روایت ہوئی ہے ابی شیبہ میں، کنز الاعمال میں اور تاریخ دمشق میں۔ یہ جو ہے نا حدیث آئی ہے کہ حاکم نے اس کو بہیقی سے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امہات المومنین کے خروج کی جب بات کی تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیال رکھنا کہ ان میں تم نہ ہونا۔ پھر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے علی، اگر ان حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے تو ان کے ساتھ نرمی برتنا۔ تو دیکھیے اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعات ہونے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا پہلے سے علم تھا۔ اب جو ہے وہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں جنگ جمل کے حوالے سے۔ وہ حاکم نے بہیقی اور ابو نعیم سے روایت کی ہے یہ حدیث شریف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں وہ جو ہے احادیث بتائیں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ تو مفہوم پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو وہ حدیث بتائی ایک، تو آپ نہ مجھے سنگسار کر دیں گے۔ تو پھر اس پر لوگوں نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کی بات کا یقین نہ کرے، آپ حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ہے وہ امہات المومنین میں سے آپ پر اگر لشکر کشی کریں گی تو پھر آپ کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، تو آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو اس پر پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کس کی مجال ہے کہ یقین نہ کرے، سبحان اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اس پر پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ہمراہ کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جو ہے امہات المومنین میں سے کوئی جو ہے وہ لشکر کشی کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا بہیقی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ نے یہ روایت دی تو حضرت ام عائشہ کی روانگی سے پہلے ہی آپ وفات پا چکے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حدیث شریف بھی آپ دیکھیں تو اسی طرح سے ایک اور بھی ہے جو بہیقی نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ حدیث شریف ہے، اس کا جو ہے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم خروج کرے گی جو ہلاک ہوگی اور وہ فلاح پائے گی، وہ قوم فلاح پائے گی، اور ان کی جو قائد ہوگی وہ ایک خاتون ہوں گی اور وہ خاتون جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہ بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ جو ہے نا میرے ریکارڈ میں یہ جو حدیث شریف ہے صفحہ نمبر 304 خصائص الکبریٰ جلد دوم پر، یہ اردو ورژن، خصائص الکبریٰ کا اردو ورژن جلد دوم صفحہ نمبر 304 کے اوپر روایت کی گئی ہے یہ حدیث شریف نا۔
تو ان احادیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل کی نگرانی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، تو ان کے بارے میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ تو اس حدیث کے بعد پھر کسی کے لیے بھی یہ نہیں بنتا کہ وہ عقیدہ بنائے کہ ام المومنین کی جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا قیامت والے دن کیا معاملہ ہوگا۔ نعوذ باللہ ہمیں جو ہے نا کسی مکتب فکر کی جو غلط عقائد ہیں ان کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اب جو میں جنگ صفین کی طرف آتا ہوں، جنگ صفین میں بھی دو مسلمانوں کے لشکر آپس میں آمنے سامنے آئے اور جنگ ہوئی، اور ایک لشکر کی قیادت حضرت علی پاک فرما رہے تھے اور دوسرے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ تو پہلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کروں گا۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہ ابن عساکر نے بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت بکر صدیق سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ یا اللہ جہنم کی آگ کو امیر معاویہ کے بدن پر حرام کر دے، یا رب العالمین امیر معاویہ کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے۔ یہ جو ہے نا حدیث شریف آتی ہے، اور ایک اور حدیث شریف جو ہے نا وہ بھی بڑی مشہور ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہمیں کہ ابھی آپ کے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا، تو پھر ہم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ دونوں احادیث جو ہے نا وہ روایت آئی ہیں، کتاب ہے تاریخ دمشق، اس تاریخ دمشق میں جلد جو ہے نا وہ 62 میں صفحہ نمبر 65، 66 اور 70 پر یہ دو احادیث جو ہے نا روایت کی گئی ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہ ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو جب حضرت علی پاک صفین سے واپس تشریف لائے، وہ جو ہے نا حارث روایت کرتے ہیں، یہ روایت جو ہے نا ابھی شیبہ میں کنز الاعمال میں تاریخ دمشق میں آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا جب صفین سے واپس تشریف لائے تو کہ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارات سے، یعنی کہ آپ کی حکومت سے جو ہے نا ناپسندیدگی مت کرنا۔ خدا کی قسم اگر آپ نے امیر معاویہ کو کھو دیا تو پھر آپ کے سر کٹ کٹ کر اس طرح سے گریں گے جیسے حنظل کے درخت سے اس کا پھل گرتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس روایت کا نا۔ اسی طرح سے ایک اور بہت زبردست روایت آتی ہے جو یزید بن اسم نے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صفین سے واپسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کے جو مقتول ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے مقتول جو ہیں وہ جنت میں ہیں، یہ معاملہ مجھ پر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیا جائے گا۔ تو ان دونوں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امیر معاویہ سے راضی تھے۔ صفین کے واقعات کے بعد بھی وہ لوگوں سے کہتے تھے آپ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو ناپسند مت کریں، اگر آپ نے ان کو کھو دیا تو پھر آپ کے سر اس طرح سے کٹ کٹ کے گریں گے جیسے حنظل کے پھل گرتے ہیں حنظل کے درخت سے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا ہم نے احادیث سے ثابت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور روایت سے اور حضرت علی پاک کے اقوال سے ثابت کیا کہ وہ جو ہے نا دونوں ہی پارٹیاں برحق تھیں۔ ہم جماعت اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ کا لشکر جو ہے وہ عین برحق پر تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کا استعمال کیا۔ اب جو ہے نا ایک بڑی مشہور سی اجتہاد کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور وہ اس کی اجتہاد جو ہے نا وہ اس کی رائے اس کے اجتہاد میں درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، لیکن اگر اس کی رائے وہ موافق نہ ہو اس اجتہاد میں، یعنی کہ اگر خطا ہو جائے اجتہاد میں، تو پھر اس حاکم کو جو ہے وہ 1 درجہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں آئی ہے 1716، صحیح بخاری میں 7352، 7352 یعنی یہ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور البدایہ والنہایہ میں بھی یہ حدیث شریف آئی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حاکم وقت اگر شریعت سنت کا پابند ہو اور اجتہاد میں اگر اسے کمی بیشی ہو جائے تو اس کو 1 درجہ ثواب ملتا ہے، اس کی نیت کا 1 درجہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو بھائی جو ہے نا ہم یہاں گزارش کریں گے
کہ ایک خاص مکتبہ فکر جو امہات المومنین یا صحابہ کرام کے خلاف عقیدے بناتے ہیں، ہمیں ان کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے. ہمیں جو ہے نا ایسا عقیدہ بنانا چاہیے جو امہات المومنین، اہل بیت کرام اطہار اور صحابہ کے بارے میں ادب والا عقیدہ ہو، تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں. قیامت والے دن قبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں. یعنی کہ میں ایک اور حدیث کا مفہوم بھی بیان کروں گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یعنی کہ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ انسانوں میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. پھر صحابہ مسکرا پڑے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مراد ہم آپ کے مرد صحابی جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. تو دیکھیں جن ہستیوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی غلط عقیدہ بنا لے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، ان معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں. اپنی قبر تو جو ہے نا انگاروں سے مت بھریں نا. اہل بیت یا اصحابہ کرام یا جو ہے نا امہات المومنین کا بے ادب ہو کے اپنے آپ کو کیوں خراب کر رہے ہیں، اپنے عقیدوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل اسلامک انفو بائی ڈاکٹر محمد شعیب سیفی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی جائے. آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.